بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، کھڑکیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں اور سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے دوڑنے کے لیے بہت عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں اور بلبلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ یہاں کھیل کر موج مستی، دعوتیں اور پارٹیاں کرتے تھے۔ اور یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہاتھیوں کے بہت بڑے جھنڈ، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے، ان کے قدم چوہوں کی بنی ہوئی سرنگوں اور بلبلیاں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً کمیٹی بلائی۔ اگر ان کا گروپ یہاں سے دوبارہ گزرا ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ ایک چوہا پکارا، اب ہم انہیں موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک اور پکارا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی چوہوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جہاں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم تھا، چوہے نے طنز سے کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھر والوں کو برباد کر دیا جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے تھے۔ اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سن لیں، کیا آپ واپس لوٹتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی مدد کر سکیں۔ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دھیانی میں کچل ڈالا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے گھر لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر ہاتھی دوڑتے دوڑتے اس بڑی جھیل کی طرف تیرنے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے تھے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے جھیل میں چھلنگیں لگائیں، وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور انہیں جنگل کے مضبوط درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے۔ وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں میں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتا چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے آئے۔ ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو رسیوں سے باندھے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے دانتوں سے اسے کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جلدی ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے ریوڑ نے گھر واپس جانے کا نیا راستہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔